میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے۔ میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے۔ وابستہ آج بھی میری، وابستہ آج بھی میری قسمت علی سے ہے۔ میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ حسن حق واقف اسرار جلی یاد آیا، مرکز فخر دو عالم کا ولی یاد آیا۔ جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا، جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا، مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا۔ ناظرین محترم، آج 13 رجب ہے اور یوم ولادت ہے مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا، بت شکن شیر خدا، فاتح خیبر، حیدر کرار، داماد رسول، امام الاولیاء، مولود کعبہ، اور جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں بس علی اس کا مولا ہے۔ وہ جس کے لیے کہا گیا ہو کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کا مقام کیا ہوگا کہ جس کا نسب بھی اعلیٰ ہے، حسب بھی اعلیٰ ہے۔ مولا کائنات چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا آج ذکر مقصود ہے۔ آج آپ کی ولادت کا دن ہے، تو ہم یہ خصوصی پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے بہت ہی محترم شخصیات، میرے پینل میں، میرے ایوان میں تشریف فرما ہے، ممتاز و محترم شخصیت، خوبصورت الفاظ، خوبصورت خیال رکھنے والی شخصیت، آپ انہیں پسند کرتے ہیں، ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، حضرت مولانا سید حمزہ علی قادری صاحب تشریف فرما ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک اور آپ کی بہت ہی جانی پہچانی اور ہم سب کی محبوب شخصیت، بڑی زندگی اور بڑی مدلل گفتگو کرنے والے جناب علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے خوش آواز، خوش انداز، خوش گلو ثنا خاں، آپ کے ہم سب کے پسندیدہ جناب ذوالفقار علی حسینی صاحب۔ السلام علیکم۔ مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی ہے۔ کعبے میں ولادت عظمت کی طرف اشارہ ہے، کوئی حکمت ہے اللہ رب العزت کی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور کیو ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ یاد ولادت مولا علی منائی، اور یہ مہینہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور ہم نے دیکھا کہ یہ اصل میں اللہ والوں کا بھی مہینہ ہے۔ کیا بات کہ مولا کائنات شہنشاہ ولایت ید اللہ اور زوج بطول اور اسد اللہ حضرت سید علی رضی اللہ عنہ کی ولادت بھی عین 14ویں شب کو، جبکہ آسمان کا مہتاب دنیا کو، ارض خاکی کو، تراب کو روشن کر رہا تھا، مہتاب بو تراب کعبے کو اندر سے روشن کر رہا تھا۔ کیا بات۔ کعبے کی ولادت، کعبے میں ولادت، مگر مجھے اجازت دیجیے کیونکہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ میلاد اور مولود علی کی نسبت سے محفل کی ہے، تو تھوڑا سا پس منظر میں جاؤں گا، کیونکہ ہماری ہر بات آقا و مولا سید العالمین رحمۃ اللہ امین محمد رسول اللہ جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ یتیمی بیتیمی آپ نے دیکھی، عبد الیتیم ہے، آپ کو معلوم ہے ولادت سے پہلے والد کا وصال ہوا، 6 سال کی عمر تھی، والدہ رخصت ہو گئی، دادا جان کے پاس آئے تو صرف 2 سال رہ سکے، 8 سال کی عمر تھی جو دادا جان رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس تشریف لائے، اور جناب ابو طالب جو زمزم کے سقایا تھے اور کعبہ کے متولی تھے، حجاج جو اس زمانے کے انداز سے آتے تھے، جو قافلے آتے تھے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں سب سے بڑی شخصیت خانوادہ ابراہیم کا جو خلاصہ تھا وہی فضیلت مآب رہا ہے، تو جناب ابو طالب کے پاس تشریف لاتے تھے اور دعائیں کراتے تھے۔
لیکن جب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے 8 سال کی عمر میں جناب ابو طالب کی سرپرستی میں رہے، تو جب کوئی دعا کے لیے آتا تھا قافلہ تو جناب ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاتے تھے کعبے کے پاس۔ ایک مرتبہ قافلہ آیا اور اس نے بارش نہ ہونے کی شکایت کی، تو آپ دعا فرمائیے، ذرا ٹھہرو، تشریف لے گئے اور اپنے پیارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے تشریف لائے اور کعبے کی دیوار سے پشت مبارک ملا کر آپ کو کھڑا کیا اور کہا محمد ذرا دعا تو مانگو کہ بارش ہو جائے۔ حضور نے اپنے ننھے ہاتھ، معصوم ہاتھ اٹھائے، آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے دعا کے لیے کہ چاروں طرف سے بادل آئے اور جھوم کے برسنا شروع ہو گئے۔ جناب ابو طالب خوش ہوئے اور اپنے بھتیجے کو کاندھے پہ لے کر اپنے گھر کی طرف چلے۔ موسلادھار بارش ہو رہی ہے اور وہ نعت پڑھ رہے ہیں استاذ الغمام وجہ کریم۔ کچھ مضمون ایسا تھا کہ ساری دنیا تو بادلوں سے پیاس بجھاتی ہے اور بادل میرے بھتیجے کے روشن چہرے سے پیاس کیا بجھاتے ہیں۔ بات، سبحان اللہ۔ اس کیفیت میں تشریف لائے، اپنی اہلیہ کو جو حضور کی چچی ہیں ان کے سپرد کیا، انہوں نے کپڑے بدلے، کھانے کا دسترخوان چنا گیا۔ تو حضرت ابو طالب سے انہوں نے پوچھا فاطمہ بنت اسد اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کیا بات ہے، آپ بہت خوش ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ محمد کا رب جو ہے وہ محمد کی دعا بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ پھر یہ واقعہ سنا ہے بارش کا۔ سرکار تشریف فرما تھے تو چچی جان بیٹھی ہیں، دیکھ رہی ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ چچی جان کیا بات ہے، میں کھانا کھا لوں؟ کا نہیں، میں چاہتی ہوں کہ تمہارے سامنے بیٹھی رہوں، کہ تم اکیلے نہ کھاؤ کہ تمہیں تمہاری ماں یاد نہ آئے۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ محسوس کیا کہ چچی کچھ خاص توجہ سے دیکھ رہی، تو کہا چچی جان آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کہا محمد ایک بات ہے، تمہارا رب تمہاری دعائیں بہت جلدی قبول کرتا ہے، تو میرے لیے دعا کرو۔ جبکہ ان کے اولاد پہلے ہے، کثیر العیال تھا یہ خاد والا، تو کہا محمد تم دعا کرو کہ مجھے اللہ تمہارے جیسا ایک بیٹا دے دے۔ واہ واہ۔ تو حضور نے کہا چچی میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرے جیسا بیٹا دے دے، لیکن میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ایسا بیٹا دے دے جو بڑا ہو کے میرا ساتھ دے دے۔ کیا بات، اللہ کیا تو یہ دعا تھی، یہ دعا سرکار ہے کی کہ حضرت علی رضی اللہ تشریف لائے اور بیت اللہ شریف کے آغوش میں آئے، کہ آغوش کعبہ میں آئے، کہ آغوش نبی میں آئے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک حضور تشریف نہیں لائے۔ کیا بات۔ جس بے صورتی نے جو صورت بنائی تھی نا سب سے عظیم و حسین، اس کو اس نور نے بھی نہیں دیکھا جو ولایت کا نور تھا، کسی اور کو نہیں دیکھا، حضور کو دیکھا۔ کیا بات۔ شاہ صاحب نسب کتنا اہم ہوتا ہے، کس کی اولاد ہیں، کس نسل سے ہیں، یہ کتنا اہم ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ تو قبلہ صابری صاحب یہ اجماعی مسئلہ ہے علم تشریحات، علم نفسیات، علم اخلاقیات کا، کہ انسان کی شخصیت اور اس کے کردار کے اندر اس کے نسب کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو آپ دیکھ لیجئے، یہ سابقہ انبیاء کو دیکھ لیجئے، تو قرآن کریم میں ایک نے متعدد جگہوں پر نسب کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی معنویت کو ذکر کیا گیا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں سورہ رعد میں دیکھیے، سورہ طور میں دیکھیے، وقت مختصر ہے میں اس طرف آیات کی طرف نہیں جاتا، صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ وہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں صحیح احادیث کے اندر موجود ہے کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جاتے ہیں ان کو تمام چیزوں سے سیریابی کرا دی جاتی ہے، بہرہمند کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کی کامل طور پر تمانیت، ان کی قلبی تمانیت کے لیے اللہ رب العالمین پھر ان کی رضا کے لیے وہ اہل ایمان جو اپنے عمل کی کوتاہی کی بنا پر اس منزلت پر تو نہ پہنچے لیکن اس جنتی کے دل کے قرار کے لیے اللہ رب العالمین ان کی بیویوں میں سے، ان کے بچوں میں سے، ان کے اولادوں میں سے ان کے قریب لا کر جنت میں ان کو بساتا ہے۔ تو اولاد اور نسب کی اہمیت ایک گویا کہ واضح طور پر موجود ہے۔ شریعت مطہرہ کا البتہ صاحب یہ قاعدہ ہے کہ نسب کی اہمیت ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، لیکن شریعت مطہرہ کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ ایمان کے بعد ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو قرآن مجید برہان رشید نے جہاں پر نبی کریم علیہ السلام کے قلب منیر کو اطمینان دیا ہے، وہاں پر دیگر تقاضوں کے ساتھ اہم تقاضا یہ تھا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ تو حضور علیہ السلام کی قلبی تمانیت کے اعتبار سے آپ کے گھرانے اور آپ کے نسب کی خوبی کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ پھر وہ آیت کریمہ جس کو اکثر مفسرین نے جس کا معنی یہ کیا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ کرام اپنا مال لے کر آئے کہ حضور علیہ السلام کی سخاوت کا دریا ایسا بہتا ہے کہ جو مانگنے آتا ہے سرکار علیہ السلام سب اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کے صدقے ہمیں ایمان ملا، رحمان ملا، قرآن ملا، اور پھر ہم مدینے میں آئے تو ہمارے وہاں تو قحط سالی ہوا کرتی تھی، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی بنا پر ایک ایک سال میں 2 پھل ہو رہے ہیں۔ تو وہ اپنے گھروں سے سامان اور اپنے کھیت اور اپنے مال لا کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید برہان رشید نے ان کے عمل کی غمازی اور پھر خاص طور پر حضور علیہ السلام کی جو عنایات ہے، جو آپ کے نسب پاک کی تطہیر ہے،
اس کو ذکر فرمایا کہ جب حضور باہر جلوہ گر ہوئے تو دیکھا کہ مسجد کے باہر گویا کہ مال کا انبار لگا ہوا ہے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کس لیے لائے ہو؟ تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے شب و روز اتنی دین کی خدمت کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں اگر کوئی سائل آ جاتا ہے تو آپ ہر چیز اس سے عطا کر دیتے ہیں، تو ہم نے چاہا کہ یہ مال آپ کی خدمت میں پیش کریں، آپ اس تحفے کو قبول فرمائیں تاکہ اس کے ذریعے آپ کہ اہل بیت بھی خوش ہوں اور آپ جس کو دینا چاہے دے دیں۔ تو اس وقت قرآن مجید برہان رشید کی آیت نازل ہوئی جو بڑی مشہور معروف ہے، اور اکثر اجلہ مفسرین نے اس کے نزول کا یہی سبب ذکر کیا ہے کہ ان صحابہ کے اس اخلاص کو رد نہیں کیا گیا، بلکہ اس دین کی اور اس بدلے کی صحیح سمت بتا دی گئی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، یعنی میں نے جو دینی خدمات تمہارے سامنے کی، تمہارا تعلق تمہارے رب کے ساتھ جوڑا ہے، تو اس پر کسی اجر کا تقاضا نہیں کرتا، ہاں میرے دل کو خوش کرنا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربہ، میرے اہل بیت میری اولاد سے محبت کرو، یہ نسب کی اہمیت ہے۔ اسی لیے حضور نے ذکر فرمایا تھا کہ بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا، کہ میں ہمیشہ بہترین خاندانوں کے اندر مبعوث ہوتا رہا ہوں۔ تو حضور نے اپنی فضیلت کا مقدمہ بھی جو باندھا ہے وہ نسب کے حوالے سے باندھا ہے۔ ٹھیک، پہلے کلام سماعت کرتے ہیں، ذوالفقار علی حسینی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، حضرت مولا علی کی منقبت آئیے سماعت کرتے ہیں۔ ہم طلبگار سخاوت یا علی مشکل کشا، ہم طلبگار سخاوت یا علی مشکل کشا، ہم طلبگار سخاوت یا علی مشکل کشا، تم عنایت ہی عنایت یا علی مشکل کشا، تم عنایت عنایت یا علی مشکل کشا، ہم طلبگار سخاوت یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، بازوئے خیبر شکن اور لقمہ نان جوی، بازوئے خیبر شکن اور لقمہ نان جوی، اے شہنشاہ قناعت، اے شہنشاہ قناعت یا علی مشکل کشا، اے شہنشاہ قناعت یا علی مشکل کشا، آپ کو نسبت رسول اللہ سے ہے اور میں، آپ کو نسبت رسول اللہ سے ہے اور میں، آپ سے رکھتا ہوں نسبت، آپ سے رکھتا ہوں نسبت یا علی مشکل کشا، آپ سے رکھتا ہوں نسبت یا علی مشکل کشا، عاشقوں کا دل ہے کعبہ اور دل کی دھڑکنیں، عاشقوں کا دل ہے کعبہ اور دل کی دھڑکنیں، مطرب جشن ولادت، مطرب جشن ولادت یا علی مشکل کشا، مطرب جشن ولادت یا علی مشکل کشا، مرد مومن کا سہارا حریت کی آبرو، مرد مومن کا سہارا حریت
کی آبرو، قلب مومن کی حرارت، قلب مومن کی حرارت، یا علی مشکل کشا، قلب مومن کی حرارت، یا علی مشکل کشا۔